اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے۔ جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، اور صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد، حق کے ساتھ، اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا، با مقصد، اور یہ مقصد لے کر اتری۔ مصدقا لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل، اور کتابیں بھی ہیں، زبور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں،
باقی انبیاء کے پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں۔ من قبل ھدی للناس، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کیا۔ یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر۔ مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دینی ہے۔ تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن۔ یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ کتنے سخت الفاظ۔ آپ کو تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو نانی اما ہے، اور وہ تو جی بس ایک بہانہ ہی چاہیے اسے بخشنے کا۔ یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں انتقام لے لوں۔ اصل میں یہ غصہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور پس منظر کے اندر کرسچنز اور جوز ہیں کہ بھئی تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اب الفرقان جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، جو ہے نا مصدقا لما بین یدی، تصدیق دو اعتبار سے کرتی ہے۔ ایک تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ یہ کتاب یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اگرچہ اب ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کافی ساری چیزیں بالکل درست ہیں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے قرآن پہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وہ پیغمبر بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اس اعتبار سے بھی یہ تصدیق کر رہی ہے۔ اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے پریکٹیکلی زبان حال سے کہ ان کتابوں کے اندر اس کتاب کی پیشگوئی موجود تھی، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی موجود تھی، جو میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ڈسکس کر لیا، اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور قرآن کے تعارف کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی کہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی آئی تھی وہ پوری ہو گئی، پیش گوئی پوری ہو گئی۔ تو ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا قرآن نے آ کر، کیونکہ قرآن نہ آتا تو اس کتاب کی پیش گوئی تو پوری نہ ہوتی، تورات اور انجیل کی۔ تو یہ جو ہے نا مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ تو وہ کتابیں کون سی ہیں؟ تورات اور انجیل، وہ کتابیں جو پہلے سے موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، پریکٹیکلی بھی تصدیق کرنے والی کہ اس میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کرنے والی کہ ان کتابوں کو وہ اللہ کی کتابیں مانتی۔ تو اب اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا اس کتاب کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غالب ہوں، انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ یہ نہ سمجھیے گا یہ جوز اور کرسچنز کے لیے آیا، اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے کے باوجود قرآن کو پس سے پش ڈالے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان۔ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں پر یہ
روب ڈالتے رہیں کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، یہ کتاب وہ ہے جس کی پیش گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، یہ اس کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے لوگ نبی علیہ السلام کی بھی صرف عظمتیں بیان کرتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے آئے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتے۔ اصل چیز تو وہ تھی بیان کرنا۔ تو مسلمان بھی جو اس کتاب سے روگردانی کرے گا تو وہ بھی سمجھ لے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی۔ بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈینائی کیا کہ اللہ کا کوئی سگا نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس نے بھی گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا وہ نہیں پھر بچنے والا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے کہ جو تمہاری شکلیں، تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یوٹرس کے اندر تمہاری شکل وہ بناتا ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ جناب کوئی شخص اپنی شکل خود چوز نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ تمہید بنائی جا رہی ہے، تورات کا، انجیل کا، قرآن کا ذکر ہوا، اللہ کی آیات جھٹلانے کے اوپر عذاب اور انتقام کا ذکر، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی راز ہے وہ اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور سب سے ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا ایک نمونہ کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ان کے ماؤں کے پیٹ کے اندر ان کی صورتیں بناتا ہے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تمہید بنائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ایک باپ والا ایلیمنٹ ان کا مسنگ تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں تو انہوں نے بھی اپنا وقت گزارا۔ والذی انزل علیک الکتاب، اب یہ سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے، جس کے اوپر میں نے تعارف قرآن میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی، آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن کے قاری کو اس آیت کا تعارف ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں۔ محکم آیات کون سی ہیں؟ جن میں اللہ نے احکام واضح کی، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل نہ حق سے بچو، یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم، اور جو فرض کی گئی ہیں آبلیگیٹری چیزیں ہیں ان کو کرنے کا حکم، وہ ہیں محکم آیات۔ اور یہی اصل یعنی جو پرپز ہے قرآن کا وہ وہی آیات ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل، یعنی جو اللہ نے انسانیت تک بات پہنچانی تھی نا، اصلی میسج وہ ہے محکمات کے اندر۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور
چند ایک دوسری آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی. یعنی دنیا میں بھی آپ نے کسی چیز کو ایگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ 100% تو آپ بالکل ریپلیکا اس کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی ایک مالک شریک ہے. تو بتاؤ کون پیسفل لائف گزارے گا، وہ کہ جس کے اتنے مالک ہیں یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ. مثلا قرآن میں اللہ کا ہاتھ، اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ کنسیپٹ ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات. اسی طریقے سے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں حروف مقطعات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. کوڈ ورڈز، ایبریویشنز، کئی لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے لیکن وہ کوئی قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں. باقی متشابہات اس لیے ہیں تاکہ کچھ آخرت کا کنسیپٹ ہو جائے، دھندلا سا تصور آ جائے. حوریں ہیں تو دنیا میں اللہ نے عورتیں رکھ دی، آخرت کے پھل ہیں تو دنیا میں اللہ نے پھل رکھ دیے. بار بار ذکر قرآن میں آیا درجنوں مقامات پر کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس کو اپنی نہروں اور باغات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے، ایک خاص لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ والی چیز تو ہو نہیں سکتی. سورہ سجدہ میں ہے نا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی چیزیں اپنی جنت میں چھپا رکھی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا کبھی گمان بھی گزرا، کھٹکا بھی نہیں گزرا. تو قرآن پڑھ کے بھی آپ ان جنت کی نعمتوں کو پھر بھی امیجن نہیں کر سکتے، ایک دھندلا سا تصور لے کے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ہیں آیات متشابہات. اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی متشابہات کو مینشن بھی کر دیتا، جیسے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں گے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اب جب کہہ دیا کہ تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے تو یعنی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا اللہ نے کہ بس اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا تمہیں شعور جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دی ہے، پیغمبروں کو دی ہے، اپنے نیک بندوں میں جس کے لیے چاہے وہ پروٹوکول اس کا رکھ سکتے ہیں. جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس کو سپورٹیو سیدنا عمر کا قول موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہیں، اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ ان کے جسموں کو کھائے. یہ حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ.
اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر کا قول ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ تو آگ جلاتی ہے، نہ پٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے اس کو نقصان پہنچا سکتے۔ اب یہ پروٹوکول پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حیات النبی پہ میرا مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں، ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ اب میں دوبارہ سے اس پر ڈسکشن نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی پروٹوکول دے۔ اور یہ اب جو آخرت کی زندگی ہے، اس کا کوئی مثال بیان نہیں دنیا میں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ میں نے اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر قبر رسول کھودی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بالکل ویسے ہوگا جیسا کہ دفناتے وقت تھا، لیکن اس میں کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی۔ وہ جسم سلامت ہے، اس میں زندگی موجود ہے، لیکن بغیر سانس کے، بغیر کھائے پیے، بغیر ٹوائلٹ کے، اس زندگی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے متشابہ چیزیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو محکم چیزیں تھیں، جو میری تم سے ڈیمانڈ تھی، وہ محکمات ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو تقدیر سے متعلق آیات ہیں، وہ متشابہ آیات ہیں۔ بس جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب فرشتے ہیں، اب فرشتوں کو کوئی کیا بریف کر سکتا ہے؟ نہیں، کس قسم کے فرشتے ہوں گے، کوئی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ بس ہمیں ایمان لانے کا، ہمارے لیے تو فرشتے بھی متشابہات میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہا ہے یہاں پر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے۔ دیکھنے نا، آپ کی پوری امت نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو جا کے اسی قبر پہ اس سے مانگنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، تو پھر مجھ سے پکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے مجھے پانی پلا دو، تو پلا دیں گے۔ لاؤ کون سا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پہ جاؤ، تم ہی پانی پی کے بتا دو۔ اے گھوڑا تے اے میدان ہونے چیک کر لینے زندہ ہے کہ نہیں زندہ، تو کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو پھر مدد کہاں سے ہوئی؟ جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا، آپ اس کو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ وہ عقل کام کرتی ہے، اور اتنی عقل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ چول تو وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے، وہ مان رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کو ذرا سا مثال دے کے سمجھائیں تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ہے یا نہیں، اصل جھگڑا یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ ظاہر اس باب میں آپ جس کو مرضی پکاریں، کسی یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی پکار لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ چند گندم کے دانوں کے عوض ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، گروی، تو یہودی سے بھی آپ مدد لے سکتے، لیکن جو دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے، مر چکا ہے، اس سے آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈھونڈ لیں، کوئی تلاش کر لیں۔ تو مطلب کہاں سے ہونا ہے؟ وہ تو پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ،
اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں جان سکتے۔ والراسخون فی العلم، اور جو اہل علم ہے، یہ عشق دے چلے نہیں، اہل علم، اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں، عشق دے چلے نہیں سب، عقل والے۔ اس لیے کہا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم۔ نبی الاسلام کو بھی دعا جو تعلیم کی گئی وہ یہی ہے، رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کے اندر، اے رب میرے علم میں اضافہ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام فجر کے سلام پھیرنے کے بعد، ام سلمہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بند ہو، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو۔ یہ نہیں کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، عاملۃ ناصبہ، ایسا نہ ہو، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم متشابہ آیات پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ٹیڑھ پن کا شکار نہیں ہوتے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ کوئی شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ٹیڑھ پن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا جی، تو وہ ٹیڑھ پن کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں امت کیا کر رہی ہے، یعنی یہ حروف مقطعات کے تعویذ بن کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں اور دکانوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب ٹیڑھ پن کا شکار۔ تو نبی اسلام فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔